کیا آپ اس پر غور کریں اور پھر آپ بات کریں، کیونکہ میں تو نہیں کر سکوں گا آپ کے ساتھ بات، تو جی جی میں ٹھیک ہو گیا؟ ایبسولوٹلی وی ول اسٹارٹ. اوکے جی، شکریہ. نہیں وہ ول سٹارٹ نہیں تھی جی، میں تو کی کیا میں تو کسی سے بندے دا بندوبست کرو. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے ہے، ٹھیک ہے، ہاں میں جی، سمجھ گیا میں سمجھ گیا. ہاں جی، جی ٹھیک اوکے ہو گیا. اوکے کر لو جیسی شکریہ بات. جی اوکے جی، السلام علیکم. تحریر چاہیے ویسے جڑی ہوئی ہے تھوڑی دیر پہلے. براڈ شیئر کریں سب اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ، ذرا براڈ شیئر کریں اور جتنا شیئر کر سکتے ہیں کریں ذرا. ماشاء اللہ حضرت سیالوی صاحب تشریف لائے ہیں. اچھا جی، اور کس کو ہے تو یار اگر سنے ابھی سب ویٹ کریں بس تھوڑا سا، اور ہم ذرا جو ہے یار یہ میں نے کر دیا. اسامہ جی ویلکم آپ کو. السلام علیکم، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام افضل رائے صاحب، آپ کیسے تھے؟ ٹھیک ہے آپ کی؟ شکر اللہ کا. یار آپ تو عید کا چاند ہی ہو گئے کمال. بس سگر بھائی نے ایک کام دیا ہوا تو بس اس کے ادھر بزی ہوتا ہے ان دنوں، تو اس لیے آج تحریک پاکستان والا آپ کا جو براڈ تھی وہ اس کی میں نے یہاں پہ ریفرنسز کی ضرورت پڑی تھی. تو اچھا قبلہ سیالوی صاحب آئے. السلام علیکم حضرت، آپ کو ویلکم ہے. کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، بالکل ٹھیک ہوں. آپ سنائیں ٹھیک ہیں؟ جی شکر اللہ کا. تھینک یو ویری مچ. بس تھوڑی سی سردی لگی ہوئی ہے، سردی ہمارے یہاں آج زیادہ ہے، تو ویسے ٹھیک ہوں. ماشاء اللہ، اللہ سے جی تندرستی دے. امتیاز بھائی قبلہ محترم کافی دنوں بعد تشریف لائے ہیں، اور ایک تو یہ کہ حضرت صاحب کے میسیجز مجھے موصول ہوئے تھے واٹس ایپ پہ، اور یہ نہیں کہ کوئی روڈنیس والی بات آبویسلی ایسی نہیں ہے قبلہ کہ میں نے آپ کا رسپونڈ نہیں کر سکا. اس کے ارد گرد آپ کو وجوہات کا اندازہ ہی ہے. سدھو جٹ صاحب کو ان بلاک کیسے کرنا ہے؟ مجھے ان کی آئی ڈی نظر نہیں آ رہی. کوئی میتھڈ مجھے بتائے. سدھو جٹ صاحب جو ہے میں دیکھ رہا ہوں اس میں، اگر وہ مجھے نظر آ رہے ہیں نا تو میں کرتا ہوں ان کو بھی، سدھو جٹ صاحب کو بھی ہم لوگ. نہیں وہ مجھے نظر نہیں آ رہا کہ وہ بلاک ہیں. ان کی آئی ڈی نیچے کیا مجھے بھی نظر نہیں آ رہی. بلاک لسٹ میں سدھو جٹ صاحب آپ نہیں ہیں، تو آپ کیوں نہیں براڈ میں شو اپ ہو رہے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی. سدھو جٹ صاحب کو واٹس ایپ پہ اگر میسج کر دیں کہ وہ بلاک یہاں پہ کسی لسٹ میں وہ نہیں ہیں، وہ کیوں نہیں نظر آ رہے؟ اچھا نہیں وہ بلاک نہیں ہے. اچھا اس ضمن میں بات کو میں کنٹینیو کرتے ہوئے، اس کے سراؤنڈنگ سچویشن جو تھی وہ سب کے نالج میں ہے، اور حضرت صاحب کے میسیجز مجھے واٹس ایپ کے اوپر موصول ہوتے رہے، اور میں ان سے رابطے میں ایک پہلو تئی یا اجتناب بھی رہا، اور وجہ اس کی محض حضرت صاحب کا احترام ہے. یہ بات بڑی عجیب سی لگتی ہے کہنے اور سننے میں، لیکن اس میں کوئی واقعتاً اور کوئی وجہ نہیں کہ قبلہ محترم کا بہت احترام ہے. علماء ہمارے سارے ہی سروں کے تاج ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہماری رہنمائی کرتے ہیں اور دین میں گائیڈنس ہے. دین کی ہم تک آبویسلی 1500 سال میں جو دین کی روشنی پہنچی ہے علماء ہی کے ذریعے پہنچی ہے.
تو اس میں کوئی دو رائے ہے نہیں کہ ہمارا احترام جو ہے ان کا واجب ہے ہمارے اوپر. تو اس ضمن میں چونکہ میری انڈرسٹینڈنگ کچھ ایشوز کے بارے میں متزلزل رہی، تو میں نے پھر حضرت صاحب سے رابطہ بھی اسی لیے نہیں کیا کہ مجھے کوئی ایسی بات نہ میں کروں جس سے میں گناہگار ہوں. یہ بالکل قبلہ محترم اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں کہ جو آپ سے رابطے میں پہلو طئی ہوئی. جی افضل صاحب، مجھے کوئی ایسا شکوہ نہیں ہے، میں سارے حالات سے واقف ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہمارا تو صبح و شام کا کام ہے، ہمارا کام ہی یہی ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ مولوی صاحب دی دوڑ مسیح تک کی. ہمارا کام یہی ہے، ہم نے دعوت دینی ہے. کوئی کس طرح رسپونڈ کرتا ہے نہیں کرتا، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، اور اس سے ہمارے مزاج پر کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں اور اسی لیے کرتے رہیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر قائم رکھے. تو کوئی آپ سے گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں ہے. میرا میسج آپ نے سنا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. قبلہ محترم، یہ جو ایشو ہے موجودہ، اس کے اوپر اگر آپ مختصراً، آپ کا وقت کا ضیاع یا توانائی میں نہیں لگوانا چاہتا، لیکن جو ہمارے اور بھی یہاں پہ موجود ہیں جتنے بھی خواتین و حضرات، ان کی یاد دہانی کے لیے یہ جو مسئلہ ہے اس کے اوپر آپ مختصراً روشنی ڈال دیں کہ میرا ذاتی طور پہ میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ کسی کو درود و سلام پڑھنے کی اجازت ہے. یہ بالکل آپ نے جیسے لاسٹ ٹائم بھی یہاں پہ فرمایا تھا، اس میں آپ کا فرمان آخری ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلاۃ و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی زیرو پر جائز نہیں ہے اور پڑھنا حرام ہے. یہ میرا عقیدہ بالکل ہمیشہ سے ہی یہ ہے. صرف مجھے جو چوک لگی ہوئی تھی وہ یہی تھی کہ جو دوسرا اگر کوئی پڑھے کسی بھی اور مذہب کا فالوور، تو ان کو منع کرنے کی ہمارے پاس قرآن مجید سے کوئی آیت یا حدیث میں ڈائریکٹ جو حکم ہے وہ نہیں ہے. تو آپ نے متعدد دفعہ اس کو واضح بھی کیا. اس کے اوپر اگر آپ روشنی ڈال سکتے ہیں تو میں شکر گزار. جی شکریہ، میں اس پر بات کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. تو میں نیچے کچھ صاحب ہیں لکھ رہے ہیں کہ سیالوی صاحب کے بیٹے نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے. یہ بالکل غلط ہے، اور اس کے اوپر قبلہ محترم اگر آپ کامنٹ نہ کریں تو میں جو مجھے اس پر کوئی غصہ نہیں. میں صرف ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، تو غلط الزام ہے، تو آپ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو اگر آپ اپنے ساتھ کوئی خیر خواہی چاہتے ہیں تو پھر یہ بات نہ کریں. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام ساتھیوں کو ہدایت عطا فرمائے. تو میرا بیٹا کرے یا کوئی بھی حکم ایک ہی ہے ہر ایک کے لیے، یعنی کہ میرے بیٹے کے لیے کوئی اور حکم ہے اور دوسروں کے لیے کوئی اور حکم ہے. تو جو بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ کسی گھر میں ہو، کسی کا بیٹا ہو، کسی کا باپ ہو، وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے. یہ میرا فتویٰ ہے. تو اس میں کوئی اس کی بات نہیں ہے، ہر ایک کے لیے یہی ہے. تو محترم امتیاز بھائی بھی موجود ہیں، تو میں چاہوں گا کہ اگر وہ اس مسئلے کا تھوڑا تعارف کرا دیں تو پھر میں بھی بات کرتا ہوں اس پر. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت اور سب سننے والے مسلمان بہن بھائیوں کو. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ایک تو چونکہ استاد محترم نے مجھے حکم کیا ہے، تو انشاءاللہ ان کے حکم کی تعمیل میں صرف کچھ چیزوں کو سمرائز کر دیتا ہوں. اچھا، اس میں ہوا ایسے ہے کہ ایک بہت بڑی غلط فہمی مسلمان کمیونٹی کے درمیان بعض وجوہات کی بنیاد پر، اس کی وجوہات تھیں، وہ غلط فہمی بلا سبب نہیں تھی. بعض وجوہات کی بنیاد پہ ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ جو افضل وڑائچ صاحب ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو مدعی نبوت ہیں، جس کی ایک مثال مرزا غلام قادیانی ہے، یہ اس طرح کے لوگوں پہ درود و سلام پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں. تو یہ ایک بات میرے علم میں بھی یہی بات آئی. اب ذرا جیسا سیالوی صاحب نے بھی کہا، میں بھی اسی میں ہوں کہ ہر وقت ذرا ہر چیز سے بندہ نہیں ہوتا آگاہ کہ کیا ہو رہا ہے. تو لیکن جب اس حوالے سے
مجھے ایک چیز کو دیکھنے کا اتفاق ہوا، وہ یہ چند دن پہلے ہمارے جو نیچے موجود ہیں نو ورلڈ بھائی، اویس بھائی، ان کی ایک گفتگو میرے سامنے آ گئی جو مجھے بھیجی گئی. جب اس گفتگو کو میں نے سنا تو اس سے مجھے اس چیز کا شدت سے احساس ہوا کہ یہاں پہ نا کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہے. اچھا افضل بھائی، اگر کائنڈلی آپ اسٹیج پہ رہیں، اس کو ہم نے چونکہ لائیو کر دیا ہے اس پہ نا یوٹیوب پہ، تو پھر اس میں وہ انٹرپٹ ہوگی. جی بالکل صحیح. جزاک اللہ، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. اچھا، اس میں جناب افضل وڑائچ صاحب کی نا اس گفتگو میں جو کچھ انہوں نے کہا اس کا خلاصہ یہ 4 نکات ہیں. انہوں نے کہا جی کہ میں قرآن و سنت کی روح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی بھی مدعی نبوت اور رسالت پہ درود و سلام پڑھنے کو قرآن کی روح سے، سنت کی روح سے میں تو ناجائز سمجھتا ہوں. ایک انہوں نے یہ بات کی. دوسری انہوں نے بات یہ کی کہ میں نے کسی کو اپنی حالیہ براڈ پہ یہ درود و سلام پڑھنے کی اجازت ہی نہیں دی ہے. تیسری انہوں نے بات یہ کی کہ جو لوگ ان کی براڈ پہ یہ درود و سلام پڑھ رہے ہیں وہ ان کی، جسے کہہ لیں کہ ان کی بات کو ڈس آنر کر کے پڑھ رہے ہیں، یعنی ان کی بات کو، ان کے گھر میں ان کی براڈ کو آنر نہیں کر رہے، کہ جس چیز کے پرمیشن نہیں دیتے، باوجود پرمیشن نہ ہونے کے وہ لوگ ایک چیز کا ارتکاب کر کے ان کو ڈس آنر کر رہے ہیں بیسیکلی. اور چوتھی انہوں نے بات یہ کی، اور وہ بہت ایک فیصلہ کن بات تھی. اویس بھائی نے جب یہ کہا کہ بھی حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ جب تم کسی منکر چیز کو دیکھو تو اس کو روکنے کے 3 میں سے کسی درجے پہ آؤ اپنی جس کی تم میں استطاعت ہو. یا تو اس کو تم ہاتھ سے روک دو، یا تم اس کو زبان سے برا کہو، یا تم اس کو دل میں برا جانو. تو انہوں نے کہا جی کہ میں آخری درجے پہ ہوں، دل میں برا جاننے پہ. اب آپ سب لوگ نوٹ کریں بات کو. یہ کہتے ہیں، انہوں نے جب کہا کہ میں اس عمل کو ناجائز سمجھتا ہوں، میں نے اس عمل کی اجازت بھی نہیں دی ہے، اور جو لوگ یہ عمل کر رہے ہیں وہ ان کی مرضی کے خلاف کر رہے ہیں، اور یہ اس عمل کو دل میں برا جانتے ہیں، ایک منکر ہونے کی حیثیت سے دل میں برا جانتے ہیں. تو اس پہ جب مزید گفتگو ہوئی تو مجھے لگا کہ یہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے ہماری کمیونٹی کے درمیان. میں نے پھر ان سے رابطہ کیا، میں نے کہا دیکھیں افضل صاحب، بات یہ ہے کہ جب آپ یہ ساری بات کر رہی ہیں، جب 4 باتیں آپ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر آپ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو روکنے کے جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے، ہاتھ سے روک دینا اور زبان سے برا کہنا، جو 2 درجے ہیں، اس پہ تو یہ تو آپ کے اختیار میں ہے، کیونکہ دیکھیں آپ کی براڈ ہے، آپ اس چیز کو زبان سے بھی روک سکتے ہیں. اس چیز کو ہاتھ سے روکنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ اس آدمی کو وارننگ دے کے ڈسکنیکٹ کر سکتے ہیں. تو کیا وجہ ہے، کون سی چیز آپ کو رکاوٹ بنی ہوئی ہے کہ آپ آخری درجے پہ اس منکر کو روکتے ہیں، یعنی وہ کہ دل میں صرف برا جانتے ہیں. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ واقعی میں نے تو اس نوعیت سے واقعی بات پہ غور نہیں کیا تھا، اور بالکل ان کی بات یہ تھی کہ ہی واز سرپرائز کہ ہاں یار واقعی یہ تو سامنے کی بات ہے، میں تو اس بات کو کیوں نہیں دیکھ پا رہا تھا. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ امتیاز بھائی بالکل میرے پہ اویس بھائی نے جب اس چیز کو اس اینگل سے رکھا ہے تو مجھ پہ میری غلطی واضح ہوئی ہے. بالکل جو میرا موقف تھا وہ تو پہلے بھی وہی تھا، آج بھی وہی ہے. اب بات صرف یہ ہے کہ اس چیز کو جب میں نے جس چیز کی میں نے اجازت نہیں دی ہوئی ہے اس چیز کو میں زبان سے بھی غلط کہوں گا، آسان انداز سے، حکمت کے ساتھ، دعوت کے انداز سے، اور اس چیز کو میں ہاتھ سے بھی روکوں گا. ہاتھ سے روکنے کا مطلب کیا ہوا یہاں اس کانٹیکس کے اندر کہ میں ان لوگوں کو وارن کروں گا، اگر وہ نہیں سنتے تو میں ان کو ریموو کر دوں گا جو لوگ اس طرح کے حرکت کریں گے. تو اس کانٹیکس میں پھر میں نے یہ سمجھا کہ جب ان کا موقف اتنا واضح ہے تو ان کے اور مسلمان کمیونٹی کے درمیان جو غلط فہمی ہے اس کو تو پھر دور ہونا چاہیے. اور جب یہ خود اپنی آزاد رائے سے شریعت کے حکم کو سمجھ چکے ہیں تو اس کا ان کو اعلان کرنا چاہیے تاکہ مسلم کمیونٹی میں ان کے متعلق جو پائے جانے والی غلط فہمی ہے وہ دور ہو جائے. تو حضرت یہ کانٹیکسٹ ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ اس پہ جب گفتگو کر لیں گے تو پھر اس کا جو دوسرا پہلو ہے کہ اس بات کی وجہ سے یہ جب بات ایک سبب بنی، ایک روٹ کاز بنی، کچھ تلخیوں کا، کچھ تلخ جملوں کے تبادلوں کا، تو اس پہ انشاءاللہ ہم بعد میں کرتے ہیں بات. یہ جناب سمری ہے، اس پہ آپ افضل صاحب سے مطلب اس جو میں نے بات کی ہے آپ ان سے اس بات کی کلیریفیکیشن لینا چاہیں،
ان سے کوئی سوال کرنا چاہیں. مقصد ہمارا کیا ہے کہ ہمارے ایک مسلمان بھائی کے متعلق جو غلط فہمی ہے وہ دور ہو اور وہ اپنے عمل کی اصلاح کر لے. جی جزاک اللہ خیر. جی شکریہ امتیاز صاحب، آپ نے جو بات کی وہ بالکل حقیقت ہے. اس طرح کی غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں معاشرے میں رہتے ہوئے. جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ جہاں برتن اکٹھے ہوں تو وہاں وہ ایک دوسرے سے ٹکراتے بھی ہیں. تو اس طرح کی غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں، اور اگر ہمارے بھائی افضل صاحب کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے تو ہم ان کی تحسین کرتے ہیں اور ان کو امید رکھتے ہیں کہ آئندہ اس طرح کی کوئی کمزوری نہیں دکھائیں گے. میں بھی ان کی براڈ پر پہلی دفعہ جب تک حاضر ہوا تو اس وقت میں نے یہی دیکھا، تو میں اسی لیے حاضر ہوا کہ آپ یہ ٹھیک نہیں کر رہے. تو ان کو مسئلہ بتایا. پھر دوستوں نے مجھ پر یہ بھی دباؤ ڈالا کہ آپ ادھر نہ جائیں، لیکن میں نے کہا کہ ایک بھائی ہے، اگر اسے کوئی غلط فہمی لگی ہوئی ہے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کی غلط فہمی دور کریں. تو میں نے بھی کوشش کی، ان کو میسج بھی بھیجا، تو الحمدللہ انہیں بات سمجھ آ گئی ہے. تو میں ایک دفعہ پھر وہ جو میسج میں نے انہیں بھیجا تھا وہ میں نے انہیں یہ بھیجا تھا کہ ان کے ذہن میں جو بات تھی کہ کوئی ڈائریکٹلی درود و سلام کسی غیر پر پڑھنے سے منع نہیں کیا گیا. تو میں نے کہا بالکل منع کیا گیا ہے. ہر ایشو جو ہے وہ اس طرح نہیں ہوتا کہ نام لے کر بتایا جائے، جیسے وہ فلاں کام اس طرح نہ کریں. بہت سارے شریعت کے احکام جو ہیں، کوئی صریح ہے، کہیں اشارہ ہے، کہیں کسی انداز میں بیان ہوا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ عزت صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ کے رسولوں کے لیے ہے اور مومنوں کے لیے ہے. اور یہ درود و سلام تعظیم کے لیے پڑھا جاتا ہے، عزت و احترام کے لیے پڑھا جاتا ہے. تو اس لیے جب آپ کسی ایسے بندے پر پڑھتے ہیں جو اس کا مستحق نہیں ہے تو آپ قرآن پاک کے صریح حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں. پھر اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی فاسق بندے کی تعریف کریں تو اس سے عرش کانپتا ہے. تو اب اگر کسی فاسق پر، کسی کافر پر درود و سلام پڑھیں تو اس کا حکم بھی یہی ہوگا، بلکہ اس سے بھی سخت ہوگا. اور بھی بے شمار احادیث ہیں، آیات ہیں جن کی روح سے یہ عمل بالکل ٹھیک نہیں ہے. اور پھر دوسری جو حدیث پاک آپ نے پیش کی، میں نے بھی یہی کہا تھا کہ جب آپ کے اندر ہاتھ سے روکنے کی صلاحیت موجود ہے اور آپ کے اندر موجود ہے، آپ کی براڈ ہے، آپ جس کو چاہیں، مجھے چاہیں تو آپ بھی اتار سکتے ہیں، کسی کو بھی اتار سکتے ہیں، تو پھر آپ تیسرا آپشن کیوں لیتے ہیں؟ تو یہ بھی بالکل ایک غلط فہمی تھی، اس بنا پر انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا. تو حکم یہی ہے کہ جب تک آپ ہاتھ سے روک سکتے ہیں اس وقت تک زبان سے روکنے کا جواز پیدا نہیں ہو سکتا، اور جب تک آپ کسی کو زبان سے روک سکتے ہیں اس وقت تک دل میں برا سمجھنا قابل قبول نہیں ہو سکتا. دل میں برا سمجھنا اسی وقت قابل قبول ہوگا اور وہ ویلڈ ہوگا جب کہ آپ کے پاس زبان سے روکنے کی صلاحیت نہ ہو. تو یہ پہلے آپشن جو ہیں وہ معدوم ہوں گے تو پھر تیسرا آپشن آپ لیں گے، پھر آپ تیسرا آپشن لینے میں حق بجانب ہوں گے. تو یہاں یہ پہلے دونوں آپشن موجود ہیں. تو اس لیے بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا، اور ہمارے بھائی صاحب کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے تو ہم اس پر ان کی تحسین کریں گے. اور میں دیگر مسلمان بھائی جو ہیں ان سے بھی کہوں گا کہ آپ جذباتی ہو جاتے ہیں، اور واقعی جذباتی ہو جانا چاہیے. عقیدے کے مسئلے میں بندے کو بالکل جذباتی ہونا چاہیے، فوراً ریئیکٹ کرنا چاہیے، لیکن ریئیکٹ کرنا چاہیے حکمت کے ساتھ. تو حکمت اسی میں ہے کہ بھائی جو ہمارا کوئی غلط فہمی کا شکار ہے، پہلے اسے اچھی طرح ایکسپلین کیا جائے، مسئلہ سمجھایا جائے، اور اس کے بعد کوئی ایکشن جو ہے وہ لیا جائے. تو میں نے بھی اسی لیے اس دن دوسرے دن پھر براڈ پر آ کر یہی مسئلہ اپنے بھائی افضل صاحب کو سمجھایا
और फिर बाद में मैसेज भी भेजा, तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने इस पर तवज्जो दी है और इन्होंने समझा है, तो मैं इस पर इनकी तहसीन करूँगा। वो क्या कहते हैं कि भूला हुआ अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते। तो बिल्कुल ये अच्छी बात है, और मैं मुसलमान भाइयों से ये गुजारिश करूंगा कि अभी हमारे भाई भी इसकी वजाहत करेंगे कि आइंदा कोई इस तरह का शिकवा हमें नहीं होगा। मसलन मैं अपने तौर पर जो मैं समझा, 2 दिन मैं यहाँ आया, उसके बाद भी मैंने वक्तन फ़वक्तन इस बराड को देखा, तो बखुदा मुझे ऐसे लगा ये जैसे कादियानियों की कमीनगाह बनी हुई है। तो उसकी शायद वजह ये भी थी कि मुसलमान इससे दूर हो गए, तो इसलिए कादियानियों को की कमीनगाह इसे बनना था। तो मैंने मुसलमान भाइयों से भी यही कहा कि आपकी दूरी जो है ये नुकसान दे सकती है, तो इसलिए मैंने कहा कि मुझे कोशिश करने दें। तो कोशिश की, तो हमारी कोशिश रंग ले आई। हमारे भाई इम्तियाज़ साहब, उन्होंने कोशिश की, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन्हें भी जज़ाए खैर अता फरमाए। और मैं फिर एक दफ़ा अफजल वडाइच साहब उनकी तहसीन करूँगा कि इंसान भूलता है, और भूलने के बाद अगर वो अपनी इस्लाह कर ले तो फिर उसे, जैसे हदीस पाक है ना, अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंब लह, कि गुनाह से तौबा करने वाला ऐसे है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं है। बल्कि बाज़ अहादीस में तो ये है कि अगर वो किसी बिल्कुल गलत फहमी की वजह से, कोई इंटेंशन उसमें नहीं थी, वो किसी गुनाह में पड़ा है, तो फिर उसको उसका अजर भी मिल जाता है कि युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतना मेहरबान है कि वो बंदा मोमिन की गलतियों को, अगर वो गलत फहमी की वजह से किसी गुनाह में पड़ता है, तो वो उन गलतियों को भी नेकियों से बदल देता है। लेकिन ये इसकी खास एक कंडीशन है, ये नहीं कि बंदा गुनाह इसलिए करे कि मैं बाद में फिर तौबा कर लूँगा और फिर मुझे नेकियां मिल जाएंगी, तो ऐसा नहीं है। इससे तो ये भी हो सकता है कि गुनाह करने के बाद आगे चले जाएं और मौका ही ना मिले तौबा करने का, तो वो भी हो सकता है। तो इसलिए ये ख़ास किस्म की बात है जो मैंने की, इस पर हमें ज़्यादा नहीं यानी रिलाय करना चाहिए कि मैं फिर तौबा कर लूँगा, तो ये बिल्कुल एक गलत तरीका है। तो बहरहाल मैं एक हदीस पाक आखिर में पेश करके ये गुफ्तगू ख़त्म करूँगा। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और ये मैं अपने भाइयों के लिए पेश कर रहा हूँ, कि एक बंदा किसी गुनाह को छोड़ देता है, तो उसके बाद उसको वो गुनाह अगर कोई बंदा याद दिलाता है, तो जब तक वो बंदा खुद उसमें मुब्तला नहीं होगा उसे मौत नहीं आएगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सज़ा के तौर पर उस बंदे को उस गुनाह में मुब्तला कर देता है। तो इसलिए अगर हमारे भाई ने एक बात समझी है और उससे वो डिपार्चर ले रहे हैं और आइंदा ऐसा न करने का वादा करते हैं, तो हमें भी इस बात को बिल्कुल जैसे हुई ही नहीं थी इसी अंदाज में लेना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें हक कहने और हक पर डटे रहने की तौफीक अता फरमाए। जी सालवी साहब, जज़ाकल्लाहु खैर। इंशाल्लाह अभी हम इसी पहले मसले के हवाले से, अच्छा एक मेरी दरख्वास्त है, इंशाल्लाह हमारे सब भाई बिल्कुल अपने ज़रूर इंशाल्लाह सबको मौका मिलेगा इस हवाले से बात करने का। सिर्फ हम थोड़ा सा ना एक तरतीब से ज़रा एक एक चीज़ को पहले एड्रेस कर लें। अच्छा अफजल भाई, एक तो बात ये है, और ये बिल्कुल जायज़ तौर पे हमारे भाइयों के ज़हन में बात है, कि जो मौक़िफ़ आपका हमने समझा है, आपको इजाज़त है, बल्कि इजाज़त क्या है कि आपको मुकम्मल आज़ादी है, आप हमारी तस्हीह कर सकते हैं। मसलन मैं आपको समराइज़ कर देता हूँ, आपने बताना है कि हमने क्या आपका मौक़िफ़ दुरुस्त समझा है, कि आप हमेशा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के बाद दावा नबूवत करने वाले किसी भी शख्स पे दुरूदो सलाम पढ़ने को नाजायज़ और कुरान और सुन्नत के मनाफी समझते हैं। ये बात दुरुस्त है जी अफजल भाई? पहली बात 100% ऐसे ही है, 100% ऐसे ही है। अच्छा जी। दूसरी बात यह है कि आपने कभी भी, इम्तियाज साहब आपकी बात कट रही है, सॉरी, मैं भी इस बात की गवाही दूंगा कि उस दिन भी अफजल साहब ने यही कहा था कि मैं नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी समझता हूँ, आपके बाद नबूवत के दावेदार को कज़ाब समझता हूँ,
اور میں درود و سلام پڑھنے کا بھی کے حق میں نہیں ہوں، اسے جائز نہیں سمجھتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ پڑھ رہے ہیں تو ان کی مرضی، تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. تو یہ اس دن بھی انہوں نے وضاحت کی تھی. جی حضرت ٹھیک ہے، بالکل، جزاک اللہ. اچھا افضل صاحب، دوسری بات یہ جو ہم نے آپ کا موقف سمجھا، اب آپ جہاں پہ ہم غلط ہوں آپ نے ہمیں روک کے کہنا ہے کہ نہیں یہاں پہ آپ غلط. اچھا دوسری ہم نے بات افضل بھائی آپ کے موقف کے حوالے سے جو سمجھی، جو ہم نے بیان کی گواہی کے طور پہ، کہ آپ نے کبھی بھی قادیانیت کو ان کے منہ بولے نبی کے اوپر درود و سلام پڑھنے کی اجازت نہیں دی. ایبسولوٹلی کبھی بھی نہیں دی، نہ ریٹن حالت میں، نہ میری زبان سے نکلا ہوا ایک دفعہ بھی کوئی ریکارڈڈ کلپ کہیں سے بھی پروڈیوس نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں نے کبھی بولا ہی نہیں، اور یہ میرا عقیدہ ہی نہیں. میرا ٹھیک ہے عقیدہ جی، بھی ہے جو ٹھیک ہمارے ہے، علماء حق نے ڈسکرائب کر دیا. ٹھیک ہے جی، واضح ہو گیا، ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ درود و سلام وہ اپنے منہ بولے نبی پہ پڑھ رہے تھے وہ آپ کی مرضی کے خلاف کر رہے تھے، ایبسولوٹلی 100%. اور اس منکر چیز کو جو آپ کی مرضی کے خلاف ہو رہی تھی آپ دل میں برا جانتے تھے. 100% بالکل ایسے ہی ہے، ایسے ہی. اور ابھی جو اصل بات، ابھی آپ اس چیز کا اعلان اور اظہار کر رہے ہیں کہ چونکہ اب آپ کو مسئلہ شرعی سمجھ آ چکا ہے، اب آپ اس چیز کو زبان سے بھی اس چیز کو روکیں گے اور ہاتھ سے بھی روکیں گے. اور ان دونوں کا مطلب کیا ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں اور جب ہم آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں کہ ہاتھ کے زبان سے روکنے کا مطلب کیا ہے، کہ اگر کوئی ادھر کا آدمی آ کے یہ بات کرتا ہے تو اس کو آپ جس طرح ہم عام لوگ ہم سب کرتے ہیں، آپ اس کو وارننگ دیں گے، اسے کہیں گے بھئی یہ آپ ایبسولوٹلی یہاں پہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی. بالکل ایسے ہی ہے. جب اویس صاحب نے 2-3 دن پہلے اپنی براڈ جی پہ موضوع اٹھایا. ہم نہ مثالوں میں ہم مثالوں میں بعد میں جاتے ہیں، میں تھوڑا سا ٹھیک ہے، بات کو نا ٹو دی پوائنٹ رکھتے ہیں. اچھا جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. آپ اس آدمی کو زبان سے روکیں گے، اس کو وارننگ دیں گے کہ بھئی آپ یہاں پہ یہ چیز نہیں کر سکتے. بالکل ایسے ہی ہے. انہیں پولائٹلی کہیں گے کہ بھئی اس کی یہاں پہ براڈ پہ درود السلام پہ کسی طرح بھی اجازت نہیں ہے نبی وقت صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ. صلی اللہ علیہ وسلم. اور تو جب وہ بالکل اپنی اسی اس چیز سے باز نہیں آئے گا تو پھر اگلے درجے پہ جا کے آپ اس کو اپنی براڈ سے شائستگی سے ریموو کر دیں گے. ایبسولوٹلی وی ول ناٹ الاؤ سچ نیریٹو ٹو بی ریپیٹڈ ایٹ آل. نو، کسی قیمت پر ٹھیک نہیں. ہو گیا جی. اچھا ابھی نا میں صرف یہاں پہ رک کے جو ہمارے پینل پہ بھائی موجود ہے نا، میری آپ سے درخواست ہے کہ جتنی بات ابھی ہوئی ہے اس میں کوئی کسی کو ابہام ہو، کوئی سوال ہو تو ضرور کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام امتیاز بھائی ورحمۃ آپ بھی ماشاءاللہ یہیں پہ موجود ہیں، سیالوی صاحب بھی یہیں پہ موجود ہیں. تو سر یہ ذرا جو سورہ الاحزاب کی آیت کے اندر یہ صلاۃ والسلام ہے، سر اس کی تشریح تو کر دیں ذرا پلیز، تاکہ عام مسلمانوں کو بھی سمجھ آ سکے. انشاءاللہ جی. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. اچھا جی جو باقی لوگ پینل پہ موجود ہیں ابھی افضل جی صاحب سے السلام علیکم براہ ورحمۃ راست. اللہ وبرکاتہ. میرے جی خیال میں سکر تو بھائی. ایبسولوٹلی کلیئر ہے، اور جو تھوڑا پوائنٹ ہوئے کہ وہ کبھی اجازت نہیں دی اور ان کا عقیدہ بھی نہیں ہے اور مس ہینڈل کیا گیا، تو میرے خیال میں تو کلیئر ہے، ساری باتیں کلیئر. ٹھیک. اویس بھائی. جی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سے موقف بعد میں مطلب آئی تھنک سو یہ بڑی کلیئر بات انہوں نے کر دی ہے، کوئی اس میں پیچھے وہم رہ نہیں جاتا. ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ نہ ہو بھئی کوئی بندہ کہ جی کہ ہمیں اس پہ کوئی سوال تھا. اچھا نفس چوچو بھائی آپ کا کوئی جو ابھی جتنی بات ہوئی اس پہ صرف. نہیں آئی مین ہی از ویری کلیئر کہ وہ ٹھیک مرزا ہو گیا، غلام ٹھیک ہو گیا جی، بس ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. آصف بھائی. عثمان بھائی. جی بالکل صحیح، جو کہہ رہے ہیں ہم ان پہ یقین کر رہے ہیں. بالکل. دیکھیں جی ہمارا موقف یہ ہے، اسلام میں انسان کسی کے ظاہر کے اوپر ہی یقین کرتا ہے، معاملہ کرتا ہے، جب تک کہ اس ظاہر کے خلاف کوئی چیز ثابت نہ ہو جائے. تو ابھی ہمارا مسلمان بھائی جو کچھ کہہ رہا ہے ہم 100% اس کی بات کے اوپر یقین کریں گے. اگر کوئی بات اس کے اگینسٹ جاتی ہے مستقبل میں تو مستقبل کا علم ہمارے پاس نہیں ہے. اچھا ایک تو اس چیز کا حضرت یہ پہلو، دوسرا چیز کا پہلو یہ تھا کہ جب یہ سارے معاملات حضرت اس نہج پہ گئے اور ظاہر مسلمانوں کے جذبات بھی اس سے مشتعل ہوئے اور اس سے کچھ تلخیاں بھی پیدا ہوئیں، افضل صاحب نے بھی کچھ تلخ جملے بولے اور ان تلخ جملوں کے اندر کچھ اس طرح کے الفاظ بھی ان کی زبان سے نکلے کہ جو یقیناً بہت زیادہ تکلیف کا باعث تھے. تو میں ایک تو مثال کے طور پہ پہلے میں اپنے اینڈ سے ایک بات بتا دوں کہ میں نے
جس جس اپنے مسلمان بھائی سے بات کی ہے، اور دو کے میں نام لے دیتا ہوں، میں نے عامر نذیر بھائی سے رابطہ کیا اس حوالے سے، میں نے ساحل کالو بھائی سے رابطہ کیا اس حوالے سے، ان دو سے میں نے رابطہ کیا، میں نام لے رہا ہوں۔ ان دونوں نے یہ کہا کہ بھائی امتیاز بات یہ ہے کہ اصل مسئلہ ہی وہی ہے جو درود و اسلام کے حوالے سے پھیلا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جہاں تک ذاتی جملوں کا کوئی تبادلہ ہوا، تلخ بات ہوئی، ہم نے ان کو بالکل، ہمارا کوئی اس کے اوپر نہیں ہے کہ ہم نے ان سے معافی منگوانی ہے، کچھ کرنا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اس بات کا دوسرا پہلو، اچھا، اور عامر نذیر بھائی نے کہا کہ بھئی مجھے تو دن رات کتنے لوگ برا بھلا کہتے رہتے ہیں، تو میرا کوئی کسی کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد اب یہ میں نے گواہی دی ہے اس طرف کی۔ اب میں چونکہ دیکھیں انسان کو قرآن نے، اسلام نے اس چیز کا پابند کیا ہے کہ حق کی گواہی جو ہے اس کو انسان چھپا نہیں سکتا۔ افضل بھائی کائنڈلی آپ پیچھے نہ جائیں، میں نے پہلے بھی ریکویسٹ کیا، پھر اس سے نا وہ ڈسٹرب ہوتی ہے براڈ، جزاک اللہ۔ مجھے پتہ ہے بعض دفعہ وہ فون ذرا اٹینڈ کرنا پڑتا، لیکن پلیز اس کو آپ ذرا دیکھیے گا۔ اچھا، افضل بھائی سے جب میری بات ہوئی تو افضل بھائی کے الفاظ یہ تھے، انہوں نے کہا جی کہ میں ایک مسلمان، اور یہاں پہ پھر افضل بھائی یہ جو بات میں کہنے چلا ہوں، آپ نے اس بات کی تصدیق یا تردید اپنی آزاد مرضی سے کرنی ہے، میں صرف گواہی دے رہا ہوں جو میرے پاس بات ہے۔ افضل صاحب نے یہ کہا، انہوں نے کہا کہ میں ایک مسلمان ہونے کے ناطے اسلام ہو، شعائر اسلام ہو، اسلام کی کوئی بات ہو، انہوں نے کہا میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں اس کے حوالے سے کوئی گستاخی، تو کیا میں اس کے بارے میں سوچوں بھی۔ ہاں، انہوں نے کہا کہ جب جذبات میں کچھ لوگوں کے ساتھ میں نے تلخ جملے کہے، بولے، وہ لاشعوری طور پہ، نادانستہ طور پہ بولے، اور انہوں نے کہا کہ میں اس دن سے اس گلٹ میں مبتلا ہوں، اور میں اس کا بالکل ان بھائیوں سے اور پوری مسلم کمیونٹی سے بالکل پبلکلی میں آ کے اس پہ ان سے معذرت کروں گا۔ اچھا افضل بھائی، جو میں نے بات آپ کی سمجھی، جو گواہی میرے پاس تھی، میں نے دی، اب آپ اس پہ بات کر لیں۔ جی امتیاز بھائی آخری اگر 2-3 سینٹنسز ریپیٹ کر دیں، وہ درمیان میں کال انٹرپشن تھی۔ اچھا جی، میں نے یہ بتایا ہے کہ افضل صاحب نے کہا کہ جو کچھ بھی لاشعوری طور پہ، نادانستہ طور پہ میری زبان سے کوئی بھی بات نکلی ہے، تو میں اس پہ آلریڈی گلٹ میں مبتلا ہوں، اور میں اس سے اللہ تعالیٰ سے توبہ اور معافی کے ساتھ ساتھ مسلم کمیونٹی سے بھی بلا مشروط معافی مانگنے کو تیار ہوں۔ ایبسولوٹلی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جب سے مسئلہ شروع ہوا ہے، فریڈم آف اسپیچ جو مغرب سے آئی، اور آبویسلی میں یہ تھا کہ اس میں ڈائریکٹ حکم کی عدم موجودگی میں اس پوزیشن کو میں نے اپنایا ہوا تھا، لیکن مجھے مسلمانوں کے مسلسل یہ اپیلز اور ان کی طرف سے کاؤنسلنگ اور ان کی طرف سے ایکسپلینیشنز آتی رہیں کہ یہ تمہارا موقف غلط ہے۔ اس میں امتیاز بھائی 2 لوگوں کے واٹس ایپ وائس نوٹ میرے پاس موجود ہیں، میرے بہت ہی خیر خواہ، بہت ہی محبت کرنے والے لوگ، جنہوں نے روتے ہوئے مجھے میسج بھیجا کہ تمہاری اس سے عاقبت جاتی رہے گی، باقی سب جو ہے اور تمہیں غلطی لگی ہوئی ہے۔ اویس صاحب کی براڈ پہ بھی جب یہ انہوں نے مجھ سے سوال کیا، بڑا ڈائریکٹ سوال تھا کہ جب ان ورس کے سینیریو براڈ کو کریش کیا جا سکتا ہے تو تمہارے یہ تو بس میں ہے، تو براڈ یہ وہ مومنٹ تھا جہاں پہ obviously I was forced to think کہ ٹھیک ہے، دل میں برا ضرور مانتا ہوں، اور میرے پاس جو جواز ہے وہ میں نے اپنی تسلی کے لیے میرے پاس وہ جواز ہے، لیکن علماء کا کنسنسس، باقی سب امت مسلمہ کا کوئی بھی ایک نہیں جو کہ میرے ساتھ اس موقع پہ کھڑا ہے، تو مجھے یہ احساس کرنا چاہیے کہ میں جو کام میں کر سکتا ہوں، نہ صرف دل سے برا جانے بلکہ فزیکلی آئی کین آلویز کریش دا براڈ۔ تو اس پہ مجھے احساس ہوا کہ آئی شوڈ ریورس مائی کورس امیڈیٹلی، اور اس کے اوپر جتنے ڈیفینیٹلی لوگوں کا دل دکھا، اور دکھا ہے، اور ان لوگوں کا دل دکھا ہے کہ جو میرے لیے یقین کریں امتیاز بھائی ناقابل تصور ہے، میرے بچوں کی ایجز کے یہاں پہ بچے 22، 23، 24، 25 سال کے جو مجھے اپنے والد کی جگہ پہ دیکھتے تھے اور اس طرح ہی احترام کرتے تھے، ان لوگوں کو بھی ڈس اپوائنٹ ہوئے، اور آبویسلی تلخی کا ایک ایکسٹریم لیول میں نے دیکھا، اور اس میں ان کی اسلام کی غیرت ہے۔ کسی نے بھی مجھے اگر کچھ بھی کہا ہے، برے سے برا لفظ بھی، تو میں اسے امتیاز بھائی اسی طرح لیتا ہوں کہ انہوں نے دین اسلام کی محبت میں مجھے یہ دیکھا کہ یہ دین اسلام سے غداری کر ہے، اور انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا اور بجا کیا۔ میں سیکر صاحب سے میری بات ہوئی تھی اور انہوں نے بھی مجھے کہا کہ براڈیں بالکل لگی ہیں، میں نے کہا اگر آپ میرے خلاف براڈ نہ لگاتے
تو آپ غلط کرتے، کیونکہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں اسلام کے برخلاف کام کر رہا ہوں تو ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ مجھے کنڈیم کرے۔ میری آپ کے ساتھ بھی امتیاز میں یہی بات ہوئی، اور میں نے آپ سے بھی کہا کہ جو لوگ بھی میری مخالفت کرتے ہیں مجھے اس لیے برے نہیں لگتے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اخلاص انہیں یہ بات بتا رہا ہے کہ میں غلط ہوں۔ تو جب میں نے ریئلائز کیا ہے کہ آئی ایم ایبسولوٹلی رانگ آن دیٹ، اس کے اوپر یقیناً اس دوران ہزاروں لوگوں کا دل دکھا ہے، جس کے اوپر ایبسولوٹلی انڈیویجول ذاتی طور پہ میں ہر ایک سے شرمندہ ہوں اور دل سے معافی مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے اوپر کسی قسم کا بھی کمپرومائز، کسی قسم کی بھی کوئی ریلیونس گنجائش یا ریشنل وہ ویلڈ نہیں ہے۔ علماء حق کا ہمارے لیے سب سے اس میں میرے لیے جو سبق اور لیسن ہے وہ یہی ہے کہ جب علماء حق آ جائیں اور قرآن و سنت کے اوپر کوئی فیصلہ دے دیں تو ہمیں خود سے اپنا ریشنل جو ہے، اپنا ایک منطقی جو ہمارا ذہن پروسیس کرتا رہتا ہے، ہمیں اس کو گیو اپ کر کے علماء کو فالو کرنا چاہیے۔ یہ میرا اگین کنکلوژن پہلے بھی تھا، اس فیز میں ایسٹرے ہوا، یعنی رستے سے میں بھٹکا، اور میں اپنے بھائیوں بہنوں کو یہ کہوں گا کہ اس لمحے میں زندگی کی کسی فیز کے اوپر علماء حق ہی ہماری رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ جب ہم بھٹکیں گے تو ہم انہی کی طرف دیکھیں اور ان کی ایڈوائس کو ہم فالو کریں۔ تو اس لیے میں بالکل آپ سب سے معذرت خواہ ہوں دل سے، جن کا بھی اور سب کا آپ کا دل دکھا، اور آپ کو میں نے ایسی پوزیشن میں خود لینڈ کر دیا کہ جہاں پہ آپ مجھے باپ کی جگہ عزت دیتے تھے، آپ کے میرے ساتھ تلخی کا ایکسٹریم لیول بھی چلا گیا۔ تو اس میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ذمہ داری میرے اوپر آتی ہے کہ آپ کے اوپر نہیں۔ تو آپ میرے لیے آج بھی میرے بچوں کی طرح ہیں، میرے مسلمان بھائی بہنیں ہیں۔ آئی ریئلی لو یو جسٹ لائک آئی ڈیڈ بیفور۔ تو وی آر آن دا سیم پیج ان شاء اللہ تعالیٰ۔ ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، اور میں آپ سے توقع کرتا ہوں کہ آپ بالکل پورے اخلاص کے ساتھ مسلمان کے طور پہ آپ بالکل درگزر کریں گے۔ تھینک یو۔ جزاک اللہ۔ جی سیالوی صاحب آپ اس پہ بات کریں۔ جی بالکل۔ جی میں افضل صاحب کی بات سنی ہے، بہت اچھی انہوں نے بات کی ہے، لیکن ایک میں کریکشن کرنا چاہوں گا کہ وہ جو فرما رہے ہیں نا کہ بندہ کوئی غلطی کرے پھر علماء اس پر اپنا موقف دیں تو علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے، تو یہ ذرا لیٹ ہے علماء کی طرف رجوع کرنا۔ کسی بھی بندے کو پہلے علماء سے کسی مسئلے پر رہنمائی لینی چاہیے۔ سیالوی صاحب آپ کی آواز تھوڑی سی آپ کی آواز سیالوی صاحب کم ہو رہی ہے۔ پتنی کیا وجہ ہے؟ میں اب ٹھیک ہے۔ اچھا، میں نے کہا کہ کوئی بھی مسئلہ ہے تو اس میں پہلے علماء سے رائے لیں، اور جب تک علماء کلیئر نہ کریں اس مسئلے کو، اس پر کوئی بھی اقدام نہ کریں، تو جب تک آپ کو بالکل شرح صدر نہ ہو کسی مسئلہ کے بارے میں تو آپ اس میں کوئی کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہ بھی غلطی ہوئی افضل صاحب سے کہ انہوں نے پہلے اپنی سوچ کے مطابق ایک ایکشن کیا اور بعد میں علماء سے ان کا رابطہ ہوا، جو علماء نے رابطہ کیا تو یہ وہ کیا کہتے ہیں ترتیب یعنی ٹھیک نہیں رہی۔ پہلے انہیں علماء سے مسئلہ پوچھنا چاہیے تھا، پھر جو وہ رہنمائی کرتے اس کے مطابق چلنا چاہیے تھا۔ تو آئندہ بھی ہمیشہ کے لیے اپنا یہی معمول بنے، مسلمان جو سن رہے ہیں، اور اسی پر چلے تو بہتری ہوگی۔ جی سیالوی صاحب جزاک اللہ خیر۔ اچھا ابھی میں صرف اس حوالے سے ایک بات کہہ کہ انشاءاللہ ہم پھر آگے تھوڑا بڑھیں گے، چونکہ ہمیں کچھ اور بھی چیزیں ڈسکس کرنی ہیں۔ وہ بات یہ ہے کہ سیالوی صاحب تو ہمارے بڑے ہیں، وہ تو میرے خیال میں ہمیں حکم کے درجے میں بھی کوئی بات کہہ دیں تو وہی ان کا حق بھی بنتا ہے اور ہمارا فرض آگے سے سر جھکانا بنتا ہے۔ تو سیالوی صاحب نے بھی یہ بات کی ہے اور ریپیٹڈلی کی ہے، اور میں بھی اپنے تمام مسلمان بہنوں سے بھائیوں سے یہ بالکل دست بستہ التجا کروں گا، کیونکہ میں نے کچھ کامنٹس دیکھے ہیں، کچھ لوگوں کے جذبات میں تھوڑا سا ایک وہ حدت پائی جاتی ہے، اور ان کا کہنا ہے جی کہ نہیں ہم تو اعتبار نہیں کر سکتے یا اس طرح کا معاملہ۔ تو میں نے پہلے جیسے آپ سے عرض کی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں جب مسلمان بھائی اپنی غلطی کا اعتراف کر کے کھلے طور پہ اس اپنی بات سے رجوع کر کے واپس آ جائے تو ہمارا پھر بالکل سیالوی صاحب نے کہا نا کہ ایک تو ہے نا کہ جی اسی تے معاف نہیں کرنا نا، یہ نہیں، بلکہ اصل بات تو یہ ہے کہ ہم نے کبھی ان کو اس بات کی یاد دہانی بھی نہیں کروانی کہ جی فلاں ٹائم آپ نے فلاں بات کیوں کی، نہیں،
اور یہ جو انہوں نے بات کی ہے وہ ہمارے سارے مسلمان بہنوں بھائیوں کے حوالے سے انہوں نے جس کے بھی جذبات کو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کچھ ٹھیس پہنچی ہے تو وہ ان سب سے انہوں نے یہ بات کی ہے. تو لہٰذا ایک تو میری بھی التجا یہی ہے، اور ہمارے جو استاذ محترم ہیں ہمارے بڑے یہاں پہ موجود ہیں انہوں نے بھی یہی حکم صادر کیا ہے ہم سب کے لیے، اور ہمیں اس پہ سر تسلیم خم کرنا ہے. اور انشاءاللہ میں اپنے استاذ محترم کے حکم پہ سب سے پہلے خود سر تسلیم خم کرتا ہوں، اور جو استاذ محترم نے کہا ہے انشاءاللہ ہماری زبان سے کبھی اس بات کی طرف اشارتاً بھی ہم نہیں کہیں گے. اور انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ جو کچھ تلخیاں پیدا ہوئی ہیں بالکل کچھ معین افراد کے ساتھ، انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی ہم بیٹھیں گے انشاءاللہ، اور ان سے ہم خود انشاءاللہ ان کے حوالے سے نا ان باتوں کو مزید کلیریفائی کر دیں گے. ایک صرف اب میں بات یہاں پہ کر کے ہم پھر آگے بڑھ جائیں گے، وہ یہ ہے جی امتیاز صاحب، میں ایک بات یہاں کرنا چاہتا ہوں کہ جی بالکل جی جی آپ جی نے ٹھیک فرمایا، لیکن یہ بھی مسئلہ ہے کہ ایک بندہ اگر بار بار ایک ہی غلطی کرتا ہے تو پھر اس کا بھی اعتبار اٹھ جاتا ہے. تو یہ میں افضل صاحب اور دیگر مسلمان بھائیوں کی خدمت میں بھی گزارش کروں گا کہ غلطی ایک دفعہ ہوتی ہے، 2 دفعہ ہوتی ہے، بار بار اگر غلطی کی جائے نا، تو وہ ہمارے ایک استاد تھے وہ پڑھاتے تھے تو ان سے کہتے نا غلطی کے تو غلطی نہیں تو مستی کیتی ہے، تو وہ پھر مستی بن جاتی ہے کہ بار بار بندہ ایک ہی غلطی. مثلا ابھی افضل صاحب نے بات کی ہے، تو کل اگر پھر یہ کریں گے تو پھر اسی طرح ان کا اعتبار اٹھ جائے گا. دیگر ساتھی بھی اگر بار بار ایک ہی غلطی کریں تو اسے پھر اعتبار کو ٹھیس پہنچتی ہے. تو یہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ ایک غلطی بار بار نہ دہرائی جائے، غلطی ایک ہی دفعہ ہو تو پھر بندہ خوبصورت لگتا ہے توبہ کرتے ہوئے بھی اور اس سے معذرت کرتے ہوئے بھی. اگر بار بار غلطی ہو تو پھر ٹھیک نہیں ہے. جی حضرت میں انشاءاللہ یہاں پہ وہی بات حضرت کرنے چلا تھا، اور ماشاءاللہ آپ نے آلریڈی اس بات کی طرف اشارہ کر دیا. وہ یہ ہے کہ اور جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں اس کے بعد افضل صاحب کی طرف جانے کا ایک ہی مقصد ہے کہ اگر ہماری انڈرسٹینڈنگ میں غلطی ہے، وہ کوئی اس میں ان کی اور کچھ ہے تو وہ اس کو واضح کر دے. اچھا ابھی حضرت، اور میں سب سننے والوں کو بھی یہ بات کہہ رہا ہوں، اور یہ بات اس وقت ظاہر بات ہے لائیو ہے، سب کے پاس موجود ہے. افضل بھائی جو ہیں وہ انہوں نے بنیادی طور پہ یہ بات کی ہے، اور یہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا یہ بڑا پن ہے. میں کم از کم ان کے ظرف کو اس پہ جو ہے نا وہ خراج تحسین پیش کروں گا. افضل بھائی کے ساتھ یہ بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا جی کہ مسلمانوں کے حوالے سے یہ جو معاملہ اٹھا اور جس کی وجہ سے یہ معاملات خراب ہو گئے اور اس نہج تک پہنچے، اگر دوبارہ اس طرف معاملہ چلا جاتا ہے، اب یہ ہم کہہ رہے ہیں بات ہائپوتھیٹیکل، اگر اس طرف معاملہ دوبارہ چلا جاتا ہے تو انہوں نے اس صورت میں 2 کام کرنے کا وعدہ کیا ہے. پہلا انہوں نے وعدہ یہ کیا ہے کہ یہ ٹک ٹاک پہ اپنی براڈ ہی ختم کر دیں گے اور کسی بھی آئی ڈی سے براڈ لگائیں گے ہی نہیں. دوسرا انہوں نے وعدہ یہ کیا ہے ہم سے، انہوں نے کہا جی کہ میں اگر وہ سینیریو ڈیولپ ہو جاتا ہے تو نہ صرف براڈ ختم کریں گے بلکہ اس موضوع پہ کہیں پہ بھی بیٹھ کے کوئی لب کشائی بھی نہیں کریں گے. افضل بھائی یہ میں نے بات ٹھیک کی ہے؟ بالکل صحیح کی 100%. جزاک اللہ خیر. اچھا اب جو ہے نا یہ تو بنیادی چیزیں تھیں، اصل میں جو بنیادی چیزیں تھیں ان کی کلیئرٹی بہت ضروری تھی شروع میں. اب یہ بات ہے کہ اب اس چیز کا ایک آخری پہلو اور بھی ہے، وہ انشاءاللہ کر کے تو ہماری تقریباً یہ آج کی جو اصل میں جو مدعا ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے. ایک سب سے پہلے تو میں نے اپنے تمام مسلمان بہنوں اور بھائیوں سے یہ درخواست کرنی ہے کہ آپ نے اپنے مسلمان بھائی کو محبت سے، کمپیشن سے اب اپنے قریب لانا ہے. دیکھیں ایک آدمی کو جب شیطان اور اس کی وجہ سے شیطان کے بہکاوے میں آ کے وہ ہم سب سے نہیں ہوتا کیا؟ ہم میں سے کون ہے وہ جو یہ کہہ سکے جی میرے سے غلطیاں نہیں ہوتی؟ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے، بعض بڑے علماء نے، میں بڑے علماء کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے کہا ہے کہ اگر گناہوں کی کوئی بدبو ہوتی تو لوگ ہمارے قریب بھی نہ بیٹھتے. یہ اللہ نے پردے ڈالے ہوئے ہیں بھائی. کون بندہ ہے جو فرشتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں، ہمارا کام ہے لوگوں کے اوپر پردہ ڈالنا، اپنے مسلمان بھائی کی دل جوئی کرنا.
جو بندہ دیکھیں، آپ سب کو پتہ ہے، میرے سے تو زیادہ علم والے ہمارے استاذ یہاں پہ بیٹھے ہیں، میں تو صرف ایک سبق سنانے کی طرح بطور طالب علم ایک بات سنا رہا ہوں کہ حدیث میں کیا نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ کو ایک آدمی جو اللہ کی طرف رجوع کر کے توبہ کر کے واپس آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کتنی خوشی ہوتی ہے اس پہ. اور مجھے بتائیں کہ جس اللہ کو ہم ماننے والے ہیں اس اللہ کو تو خوشی ہو اور آپ اور میں ناک اور منہ چڑھائیں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ لہٰذا کوئی مسلمان بھی جس کو ہمارے استاذ محترم کی بات کا اور اپنے یہ جو چھوٹا بھائی آپ کا بات کر رہے اس کی بات کا اگر ذرا سا بھی آپ کو پاس ہے تو آپ نے افضل صاحب کا خیر مقدم کرنا ہے، آپ نے ان کو خراج تحسین پیش کرنا ہے. وہ ہمارے بھائی تھے، ان کو غلطی لگی، واپس آ گئے. ہمارا تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ انبیاء کے بعد تو کسی کے پاس معصومیت ہے ہی نہیں ہے. یہاں پہ تو غلطی انسان کر سکتا ہے، یہ تو ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، ہمارے اصول الدین میں یہ چیزیں شامل ہیں. تو ہم کیسے کسی آدمی کو غلطی پہ ایسے جو ہے نا وہ کارنر کر سکتے ہیں؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ اور اللہ تعالیٰ سے ہم جو ہمارے استاد محترم نے حدیث کے حوالے سے ہم سب کو نصیحت کی ہے کہ اللہ سے ہم ڈر جائیں کہ ایسا نہ ہو کہ جیسے وہ آیا نا کہ جیسے استاد محترم نے حدیث کے حوالے سے بتایا کہ اگر کوئی آدمی اپنے مسلمان بھائی کو توبہ اور رجوع کرنے کے باوجود اس کو آر دلائے تو اللہ تعالیٰ اس مسلمان کو اس عیب کے اندر مبتلا کیے بغیر موت نہیں دے گا. سوچے ذرا کتنی بڑی وعید ہے. تو یہ اس کے اندر بالکل ہم لوگوں نے اللہ کی طرف جو رجوع ہے وہ کسی مسلمان بھائی کا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، اور انہوں نے چونکہ پبلکلی یہ معاملہ تھا انہوں نے اس کا اظہار پبلکلی کیا تو یہ معاملہ 100% کلوز ہے، بالکل 100% کلوز ہے. جو آدمی بھی خود کو مسلمان کہنے والا آپ کو اس معاملے کو اوپن کرتا ہوا یا اس کے اوپر خام خواہ کی لب کشائی کرتا ہوا آپ کو ملے تو اگر آپ کو اپنے بڑوں کی بات کا پاس ہے تو آپ نے اس کو آسن طریقے سے، ڈانٹ کے نہیں، آسن طریقے سے آپ نے اسی وقت اس آدمی کو تنبیہ کرنی ہے کہ بھائی دیکھو یہ معاملہ کلوز ہے. اچھا ایک میری درخواست ہے، ہمارے عامر حق بھائی نیچے موجود ہے، کائنڈلی ان کو اوپر لیں. تو آپ نے اسی وقت یہ بات وہاں پہ کرنی ہے کہ بھائی سنو، ہمارے بڑوں نے حضرت نے فیصلہ کیا ہے اور شریعت کے مطابق فیصلہ کیا ہے. یہ بات ہے، یہ دیکھ کے یہ ہوتی خوبی اسلام کی. ایک تو فیصلہ کرنے والے ہمارے بڑے اور اس کے بعد فیصلہ انہوں نے قرآن و سنت کی بنیاد پہ کیا ہے، اپنی رائے سے تھوڑی کیا ہے. تو اس کے بعد کون ہے جو اپنا سر اٹھا کے کہے جی میں نہیں مانتا؟ تو ایسے آدمی، اور لیکن یہ بات یاد رکھیں، ایسے اگر آپ کو ایسی کوئی بات نظر آتی ہے تو اپنا مسلمان بھائی سمجھ کے حکمت سے سمجھانا ہے، نہ سمجھے تو وہاں سے چلے جانا ہے، اس کے ساتھ متھا نہیں لگانا، لوگوں کو ہم نے ضد نہیں دلوانی. ٹھیک ہے، یہ بات انشاءاللہ یہاں پہ چونکہ اتنا ہمارا موضوع کلوز ہو چکا ہے، اب افضل صاحب کے اس معاملے میں ہماری طرف سے کوئی کسی قسم کی کوئی بات جو دو ہم نے باتیں کلوز کی اس پہ نہیں ہوگی. جی میں یہاں ایک وضاحت جو آپ نے حدیث پاک پیش کی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پردہ ڈالیں، یہ بالکل بہت اچھا اخلاق ہے، ہر بندے کو یہ اپنانا چاہیے. لیکن اس سے بعض لوگ غلط معنی مفہوم لیتے ہیں. مثلا ابھی آپ نے بیان کیا ہے تو کئی کہہ رہے ہوں گے کہ پھر تو جہاں بھی پردہ ڈالنا چاہیے تھا، جو کچھ ہو رہا تھا اس پر خاموش رہنا چاہیے تھا. تو ایسا مسئلہ نہیں ہے، پردہ ڈالنا چاہیے. جو پرسنل معاملات ہیں، میرا معاملہ ہے کسی سے تو میں اس پر پردہ ڈالوں. لیکن اگر مسئلہ عقیدے کا ہے، اگر مسئلہ حدود الہیہ کا ہے، اگر مسئلہ قرآن و سنت کا ہے تو پھر اس کو بالکل کلیئرلی بیان کرنا چاہیے. جیسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رحمت للعالمین بھی تھے، آپ پردہ پوش بھی تھے. لیکن جب حدود الہیہ کا معاملہ آتا تو آپ ایسے، یعنی آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا، ایسے لگتا تھا جیسے زمین کانپ رہی ہے، اتنا آپ جلال میں آ جاتے. تو حدود الہیہ جو ہیں ان کا مسئلہ اور ہے، اور بندے کے پرسنل معاملات ان میں بالکل پردہ پوشی کرنی چاہیے. تو یہ فرق ہمیں ہمیشہ رکھنا چاہیے. کوئی اس حدیث پاک سے غلط مفہوم نہ لے اور کچھ غلط نہ سمجھے. جی حضرت جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کی حکمت کے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکتیں دے. یہ بہت احسن آپ نے کیا کہ آپ نے بر وقت اس چیز کی وضاحت بھی کر دی. تو اب میرے خیال میں جتنی ہم نے گفتگو کی ہے نا اس پہ چونکہ عامر بھائی بھی تشریف لائے ہیں. عامر بھائی آپ اس گفتگو کے حوالے سے کچھ بات کہنا چاہیں تو جی مائک از یورز.
जी अस्सलाम वालेकुम सबको। जी वालेकुम वालेकुम जी अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बारकल्ला हज़रत। सबको प्यार भरा मुसलमानों को सलाम। उम्मीद है तमाम अहबाब खुश होंगे, सलामत होंगे। अफजल वड़ाज साहब क्या हाल हैं? जी शुक्र अल्लाह का जनाब, आप कैसे हैं? थैंक यू। अल्लाह का शुक्र। नाइस सर, टू सी यू। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी कज़्ज़ाब और दज्जाल अहादीस के अंदर जिस तरह बताया गया है, मेरी सिर्फ आपसे एक गुजारिश है जी वड़ाज भाई जी जी बिल्कुल। जी। देखें, मसले तो हल उलमा करेंगे जी और इम्तियाज़ भाई अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, उनको खुश रखे। ये क्रेडिट उनको जा रहा है जो कमेंट में दरूद पढ़ रहे थे, तो मैं माजरत चाहता हूँ, वरना मैं तो आपको पता बड़ा सादा सीधा आदमी, तो उनका भी हिसाब किताब साथ साथ करना पड़ता है पूरा। अच्छा, उलमा जो बैठे हैं वो तो मसला हल करेंगे। इम्तियाज़ भाई, मेरे पास सिंपल एक टेक्निक है। देखें, वड़ैच भाई हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के आदमी। वैसे तो मसाइल जो भी चल रहे हैं वो आप लोग मुनासिब समझेंगे, बेहतर समझेंगे। वो हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के आदमी, उनका मिजाज है। अब देखें, एक दिन, 2 दिन, हफ्ता, एक बड़ी ज़बरदस्त किताब है इस्लाम बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट। उसमें इस्लामिक मोरालिटी के ऊपर एक बात की गई है। वो ये की गई है कि इस्लाम किसी इंसान से उसकी नेचर नहीं छीनता, इस्लाम उसकी नेचर में बैलेंस पैदा करता है, क्योंकि इंसान की फितरत बदल नहीं सकती। बिल्कुल सही। अब अफजल वड़ैच साहब जो हैं वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के आदमी हैं। आप उलमा हजरात उनकी रहनुमाई कर रहे हैं, आप जो मुफाहमत या मसलहत या एक दरमियानी रास्ते की बात कर रहे हैं, मगर अफजल वड़ैच साहब की अपनी भी तो एक तबीयत है। अब हफ्ता, महीना, 2 महीने, 3 महीने, यकीनन उनका अपना एक प्लान है, अपनी एक स्ट्रेटजी है, अपनी एक मैनेजमेंट है। वो ट्विटर के ऊपर उनका अपना एक नाम है और एक ब्रॉड्स का एक नब्बा सिलसिला है, सारे मामला। अब ऐसी सूरत में मैं चाहता हूँ सिर्फ अगर अफजल वड़ैच साहब वो फ्रीडम ऑफ स्पीच बैलेंस्ड कर दें, बस, ज़्यादा नहीं सर, बैलेंस्ड। जबरदस्त। यानी जहाँ जमात अहमदिया के अफराद को अपने अकीदे का इजहार हासिल होगा ना जी, वहाँ मुसलमानों को भी होगा। बस, हमें इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, लंबी चौड़ी गेम ही नहीं है, बस। बिल्कुल सही। कहानी मुक गई, मौके तक किला गया ठोक, बस, ज़्यादा नहीं। क्या इम्तियाज़ भाई, सियालवी भाई हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, हमें अफजाल साहब से बस इस चीज़ की लिखत में गारंटी ले दें, बस, ज़्यादा नहीं हमें चाहिए। अफजाल साहब जो हक जमात अहमदिया को देंगे वो हक हमें ले दें, हम जाने हमारा काम जाने जी, इतनी सी बात है। अमर भाई, मैं 100% आपसे मुतफिक हूँ। बिल्कुल ये हक होना चाहिए भी, होगा भी। और मेरे इस राइट को दुनिया की किसी अदालत में चैलेंज कर लें, एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल कोई इसको चैलेंज नहीं कर सकता। बल्कि आज की मैं टेक्स्ट बुक एग्जांपल पेश कर देता हूँ। पिछली ब्रॉड पे हमारे जीशान भाई की ब्रॉड थी, वहाँ पे सीकर साहब के और फतेह इस्लाम साहब के दरमियान एक डिबेट हुई है। उसमें उन्होंने आउट ऑफ ब्लू, जैसे अचानक कहते हैं कि बगैर एक्सपेक्टेशन के, उन्होंने पढ़ा। सीकर साहब ने पूरी हदीस वहाँ पे पढ़ के बयान कर दी। तो मेरे ख्याल में जो अमर साहब आपने कही है, उसकी प्रैक्टिकल हमने एग्जांपल देखी है। देखिए वड़ैच भाई, आपकी मोहब्बत सार आंखों पे। मैं तो, आप देखें, आप जो कह रहे हैं, मुझे इतना पता है आप मैन ऑफ योर वर्ड्स आई होप हैं, ठीक है जी, ये मुझे पता है। सीकर भाई को तो आप तख्ते पर भी रखेंगे ना, ये सामने फांसी का फंदा होगा, तो सीकर अपना मौकफ बयान करेगा। और सीकर हमारे भाई समेत जितने मुसलमान यहाँ बैठे हैं सब अपना मौकफ, आप भी अपना मौकफ रखेंगे, इसमें कोई दौरा ही नहीं, चाहे सामने फंदा हो, ठीक है ना। अब हम ये कहते ही नहीं। देखें, कई अहमदियों को, कई कादियानियों को सुन के यह तासुर ना चला जाए कि हम ये कह रहे हैं ओहो हो प्लीज बिरसा पे, तो ना, हम कहते हैं तुम पढ़ो ताकि हम पब्लिक के सामने इंजर पिंजर खोलें, हम पब्लिक को बताएं कि जिस शख्स के ऊपर तुम दुरूद पढ़ने की
जुर्रत करते हो उस बंदे के किरदार पर बात करने के लिए तैयार हो, उस बंदे के दिफा के लिए तैयार हो। तो मैं चाहता हूँ इम्तियाज़ भाई, हमारे हज़रत मोहम्मद दीन सियालवी साहब मौजूद हैं, सर लिखत में हमें गारंटी मिल रही है कि हमें भी बराबरी का हकूक मिलेगा? भाई ये मैं चाह रहा हूँ। अफजल भाई एक सेकंड दीजिएगा। अच्छा अफजल भाई, अब आपने ना, अब हम सब खामोश रहेंगे, आमिर भाई की बात भी कन्वे हो गई, अब आपने अपना माफी ज़मीर खुद इस पे दो टोक अंदाज में बयान करना है। जी जनाब। एब्सोल्युटली आमिर भाई, टू बिगिन विद, दरूदो सलाम बिल्कुल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा पढ़ना हराम है, उसकी इजाज़त देना भी हराम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी गलती का भूल चूक का होना एक अलग बात थी, लेकिन ये हमारा अकीदा है मुसलमानों नहीं का। वड़ाज भाई, मैं सवाल सॉरी वड़ाज भाई, मैं सवाल कुछ और पूछ रहा हूँ। नहीं जी, मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ, देखें इम्तियाज़ भाई सियालवी साहब हमारे बड़े हैं सार आंखों पे। देखें मैं तो आया हूँ ये चीज़ जानने, और ऑनेस्टली स्पीकिंग ये जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, यकीन करें ये मक्कू ठप प्रोग्राम है, मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। ये सेंट्रल पॉइंट है। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, मुसलमान को उसका अकीदा बयान करने की इजाजत मिलेगी? नंबर वन, बिल्कुल, अगर कोई ब्राड के ऊपर किसी ऐसे झूठे नबूवत के दावेदार के ऊपर दुरूद सलाम पड़ेगा तो मुसलमान उसको जवाब देंगे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है उसके कंटेंट से। ठीक। दूसरा जबरदस्त, मुझे तो बेहतरीन उसको जवाब देंगे, ठीक है। नहीं गाली गलोच के तो हम वैसे भी कायल नहीं है ना जी, ऐसे ही गाली गलोच। दूसरी बात है, मैं हूँ कमजोर दिल का आदमी, मैं तो गाली गलोच मैं सुन के वैसे डर जाता हूँ, वहां से निकल जाता हूँ, तो आप तो मुझे जानते ही हैं। अच्छा, असल चीज जो अफजल वड़ाज साहब है, मुसलमान अपने अकीदे का इजहार करेंगे, नंबर वन। नंबर दो जो हमारी, मुझे नहीं पता इम्तियाज भाई इसके ऊपर बात हुई है, सियालवी साहब इस पर हुई है कि नहीं, आप लोग बेहतर जानते हैं। दूसरा ये चीज है, अगर इन्होंने जमात अहमदिया के अफराद को मॉडरेटर बनाना है, ठीक है जी, तो फिर मुसलमान दोस्त भी वहां मॉडरेटर, ये देखें ये है इंसाफ, ये है जादू, वो जो सर चढ़ के बोले, बिल्कुल सही। तो हम कहते हैं कि फिर मुसलमान दोस्त भी वहां मॉडरेटर हों, ठीक है, ताकि बैलेंस्ड हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच दोनों तरफ से हो। बिल्कुल सही। और फिर ये नहीं चले या ये ना हो कि चलें छोड़ें कोई बात नहीं। बहरहाल आमिर हक साहब आपने ठीक कहा, लेकिन मैं इस बात का कायल नहीं हूँ कि एक ब्राड पर कादियानी भी मॉडरेटर हूँ और मुसलमान भी। मुसलमान की ब्राड है तो उसे फिर अपने मुसलमान को ही मॉडरेटर बनाना चाहिए। बेशक वो इसमें लिहाज रखे कि बंदा कोई अच्छा हो, मुहज़्ज़ब हो, कोई गालम गलोच ना करे, कोई गलत किसी लोगों को बिला वजह बुलाक ना करे। दूसरा बात यह है कि अभी तक जो बात हुई ना फ्रीडम ऑफ स्पीच की, तो अफजल साहब जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की डेफिनेशन कर रहे थे वही असल में उन्हें गलत फहमी लगी है। वो फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या कहते हैं, एक जुमला बोलते हैं, इस वक्त मुझे सही तरीके से याद नहीं आ रहा कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन जब किसी दूसरे का मुंह पत्नी आ जाए या नाक आ जाए तो वहां आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच रुक जाती है। जी, इस तरह का कोई जुमला बोलते हैं ना, पत्नी क्या बोलते हैं, कहते हैं जी योर फ्रीडम एंड्स वेयर माय नोज बिगिंस। जी बिल्कुल। तो अगर आप किसी के जज्बात जो मजहबी हैं उन पर हमला हो रहा है तो वहाँ तो आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच की इजाज़त ही नहीं है। महज ये है कि मुसलमानों का ये अकीदा है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी भी झूठे मुद्दे या नबूवत पर दरूद व सलाम पढ़ना ये जायज़ नहीं है, ये हराम है। तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच में नहीं आएगा, बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं होगी। तो इसलिए फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो डेफिनेशन है वो अगर सही हो जाए तो मामला हल हो सकता है। और बिल्कुल जो आपने ब्राड का कहा कि मॉडरेटर भी होने चाहिए, लेकिन एक जो ब्राड है उसमें ये कोई ना कोई इम्तियाजी कोई चीज़ होनी चाहिए कि ये किसी मुसलमान की ब्राड है या कादियानियों की है या दोनों इकट्ठे हैं, तो ये उसमें एक चीज़ फैसल होनी चाहिए और वो यही है
کہ افضل صاحب براڈ چلائیں اور اس کے جو ماڈریٹر ہوں وہ مسلمان ہوں، ان کے اعتماد کے آدمی ہوں، ان کی پالیسی پر وہ عمل کریں، تو یہ میرے خیال میں بہتر رہے گا. کیونکہ میں نے جی میرے جزاک اللہ. پاس چونکہ میں نے پہلے مسلمان آ ہی نہیں رہے تھے، اس لیے مجبوراً وہ ماڈریٹر تھے. اس وقت کوئی ماڈریٹر نہیں ہے، صرف چلو مسلمان اس کی وجہ ماڈریٹر. میں وائد بھائی میں آپ کو بتاؤں، بالکل آپ کا ادھر اپنی جگہ پر، اور وہ پبلک کے سامنے آ گیا، اور پھر اس حوالے سے مسائل انشاءاللہ حل بھی ہو جائیں گے. وہ احباب بیٹھے ہیں. میں تو بینگ این آڈینس یہ بات کہوں، میں آپ نے کہا نا کہ مسلمان میں پرسنلی افضل وڑیچ صاحب کی براڈ پر سیف فیل نہیں کر رہا تھا. ایک ٹائم ہوا کیونکہ مجھے پتہ چلا وہ کسی ٹائم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہو جائے گی. جو بندے بیٹھے ہوئے تھے آنیسٹلی مجھے تو ڈر تھا. یعنی میں افضل وڑیچ صاحب کے پاس جو سیف، جو ایک اپنا ایک فیملی، ایک ویلکمنگ ماحول فیل، وہ مجھے آہستہ آہستہ فیل ہوا ایسے جیسے کہ افضل وڑیچ صاحب ہائی جیک ہوئے ہیں. میں نے کہا یار یہ تو بڑا قیمتی بندہ ہمارا لے دے گئے ہیں، ہمارا بڑا انٹلیکچوئل آدمی ہے، بڑا یعنی ویل مینرڈ آدمی ہے. یہ تو پوری ٹیم کو لے کے چلنے والا آدمی، اور جہاں دیدہ اور مردم شناس آدمی، پھر عمر رسیدہ آدمی. ٹھیک ہے، تو بڑا یعنی میں افضل وڑیچ صاحب کو لٹرلی میں سامنے دیکھ رہا تھا. امتیاز بھائی نے میرے ساتھ یہ درد دل رکھا بھی تھا. یعنی مجھے ایسے لگا کہ افضل وڑیچ کو میں اپنی آنکھوں کے سامنے ڈوبتا ہوا دیکھ رہا ہوں، اور اس کو لے دے گئے ایک قابل آدمی کو. ابھی بھی میں یہ چیز کہتا ہوں، ابھی بھی، کہ یقین کریں امتیاز بھائی، سیالوی صاحب یا دیگر احباب جو ماشاءاللہ سیکر بھائی ہیں، دیگر مسلمان آئے ہیں، میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں خود کو ایکسکلوڈ کروں گا. میں اس معاملے میں بڑا بدید آدمی ہوں، میں خود کو ایکسکلوڈ کروں گا. یقین کریں خدا خوفی کوئی کسی نے سیکھنی ہے، یا کسی نے مسلمان کا انصاف اور مسلمان کی خیر خواہی سیکھنی ہے، تو ان لوگوں سے سیکھے. مینوں کٹ دو بچوں، کیونکہ میں اس معاملے میں بڑا بدید آدمی ہوں. ان سے سیکھو، ان لوگوں سے. اور میں اسی لیے آیا ہوں، اللہ گواہ ہے، میں افضل وڑیچ صاحب کے لیے نہیں آیا. میں ان خدا خوف کرنے والے اور ان خدا ترس لوگوں کو اور ان مسلمانوں کی خیر خواہی کرنے والے لوگوں پر تعجب اور حیرانگی اور بڑی مسرت کا اظہار کرنے کے لیے آیا ہوں. یا اللہ، ایسے لوگ اب بھی موجود ہیں، ایسے لوگ جو اپنے ایک بھائی کی خاطر اتنی براڈیں لگی ہوئی ہیں. بھاڑ میں جائے جنتا، اپنا کام بنتا. گنگے بہروں کی نگری کون کسی کی سنتا؟ کس کو پڑی ہے کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی؟ مجمع ہے ایک چھٹتا نہیں، رش ہے جو اترتا نہیں، گفتگو کا طوفان ہے جو تھمتا نہیں. مگر دیکھو یہ لوگ خیر خواہی کے لیے، ایک اپنے بھائی کو بچانے کے لیے، اس کی اصلاح کرنے کے لیے پہنچے ہیں. تو یہ درد دل جو ہے، واللہ اس کی کوئی نظیر مجھے نہیں ملی. میں لہذا اس تجسس میں آیا ہوں، اور اسی چیز کے ساتھ میں اجازت لینا چاہتا ہوں. پلیز آپ لوگ کیری آن رکھیں. مجھے صرف ایک چیز چاہیے جی، جو میں اپنی لالچ میں آیا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر کسی قادیانی کو فریڈم آف سپیچ ہے تو پھر منجی ٹھوک کے مجھے بھی ہے، اور میں وہ حق لوں گا. اور اگر وہ مجھے حق نہیں ملے گا، میں ایسی جگہ کو بوٹ کی نوک پر رکھتا ہوں، ایسی جگہ پر. بہت شکریہ جی، میں اجازت لیتا ہوں. ٹیک کیئر جی. جی عامر صاحب، ابھی آپ رہے نا، آپ کی ضرورت ہے. آپ نے جو باتیں کی ہیں بالکل حق بجانب ہیں، اور ان پر افضل صاحب عمل کریں گے. تو آپ نے کہا ریٹرن میں دیں، تو آج کل تو یہ ویڈیو اور یہ آڈیو بھی بڑی ہے، تو جو بات افضل صاحب کر رہے ہیں اس کو ساتھی ریکارڈ کر لیں اور اس کو اپنے پاس بطور ریکارڈ رکھیں، تاکہ کل اگر کوئی مسئلہ ہو تو انہیں یاد دلایا جا سکے کہ آپ نے یہ وعدہ کیا تھا، یہ فرمایا تھا، تو اس پر عمل ہونا چاہیے. جو حکم حضرت، جو حکم. اچھا افضل بھائی، میں ایک چیز چاہتا ہوں، اگر آپ وہ کائنڈلی کریں. آپ کے نزدیک قرآن کریم موجود ہے کہیں پہ؟ جی میں دور ہوں اصل میں، آؤٹ سائڈ آف دا ہاؤس. چلے کوئی مسئلہ نہیں ہے. افضل بھائی ایک چیز کی کلیریفیکیشن نہیں، صرف سنا دیں ان لوگوں کو کہ جن کے اندر مرض ہے، کیونکہ کچھ نیچے مرض والے لوگ موجود، ان کے دلوں میں مرض ہے. وہ کہہ رہے جی کہ دیکھو جی بولویوں نے فلانا کر دیا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کسی نے مجبور کیا ہے یا آپ اپنی آزاد مرضی سے اس موقف تک پہنچے ہیں؟ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کہہ رہا ہوں کہ میرے والدین اور میرے 4 بہن بھائی اس بات کے گواہ ہیں کہ ساری زندگی میں نے اپنی مرضی سے اپنا راستہ متعین کیا ہے. یہ تو میں اپنے گھر کے اہل خانہ کی بات کر رہا ہوں. اتنی گواہی وہ دیں گے کہ نہ کبھی آوارہ گردی کی ہے، نہ کبھی ایسا کوئی جو غیر شرعی
طریق ہے وہ کبھی زندگی میں نے اپنایا ہے، اس بات کی میرے وہ والدین اور بہن بھائی گواہی دیں گے، لیکن ساتھ وہ یہ بھی کہیں گے کہ مرضی اپنی کرتا ہے، جب تک یہ خود کنونس نہ ہو یہ کسی کی بات نہیں مانتا۔ تو میں نے پہلے تو کبھی کسی کی مانی نہیں ہے، اب میں کیسے اچانک کسی کی بات مانوں گا یا کوئی مجھے منوائے گا؟ اللہ کا خوف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، وہ صرف دل میں اللہ کی ذات ڈالتی ہے۔ اللہ کا خوف صرف اللہ ڈالتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت انسان کو کنونس نہیں کر سکتی۔ یہ میری 60 سالہ زندگی کا یہ نچوڑ ہے۔ بس ٹھیک ہو گیا افضل بھائی، دیکھیں ہمیں تو پہلے یقین تھا، لیکن صرف ہم نے کہا کہ جن کے دلوں کے اندر مرض ہے نا، ذرا ان کو بھی تسلی ہو جائے، اور اگر وہ اس کے باوجود لوگوں کے دلوں کے اندر جان کے حملہ آور ہوتے ہیں تو پھر انشاءاللہ ان کا معاملہ، ہمارے بھائی موجود ہیں وہ انشاءاللہ دیکھ لیں گے۔